السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ایک واقعے کے بارے میں جس کا نام ہے بادل میں آواز۔ یہ واقعہ مسلم حدیث نمبر 7473 میں موجود ہے۔ یہ واقعہ بیان کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو پہلے سے سبسکرائب کر رکھا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور آگے بھی شیئر کریں، جس سے ہمیں حوصلہ افزائی مل سکے اور ہم آپ کے لیے مزید اچھے اور معلوماتی ویڈیوز بنا سکیں۔ چلیے اب واقعی کی طرف دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک چٹیل میدان میں ایک آدمی کھڑا تھا کہ اچانک اس نے بادل سے ایک آواز سنی۔ وہ آواز یہ تھی کہ فلاں آدمی کے باغ کو پانی پلاؤ، یعنی سیراب کرو۔ بادل مائل ہوتا ہے اور اپنا سارا پانی پتھریلی زمین پر گرا دیتا ہے۔ بس پانی بلندی سے ڈھلان کی طرف تیزی سے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ پہاڑی زمین کے حصے میں بادل کا سارا پانی سما لیتے ہیں اور پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ آدمی پانی کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد دیکھتا ہے کہ ایک آدمی اپنے باغ میں پھاوڑا لے کر کھڑا ہے اور یہ پانی اس کی طرف آ رہا ہے، اور وہ آدمی پھاوڑے سے پانی کا رخ اپنے باغ کی طرف کر رہا ہے۔ پھر یہ آدمی باغ والے آدمی سے پوچھتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ باغ والا آدمی جواب دیتا ہے، میرا نام وہ ہے جو بادل میں پکارا گیا ہے۔ پھر باغ والا آدمی پوچھتا ہے کہ آپ نے میرا نام کس وجہ سے پوچھا؟ تب وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے اس لیے تمہارا نام پوچھا کیونکہ میں نے اس بادل سے یہ آواز سنی ہے کہ فلاں آدمی کے باغ کو پانی سے بھر دو۔ اس لیے اے باغ والے مجھے بتا کہ تو اس باغ کی حدود میں رہ کر کیا کرتا ہے؟ باغ والا آدمی کہتا ہے، یہ جو تو نے کہا ہے یہ واقعی اسی طرح ہے، میں نے بھی بادل سے پانی نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس باغ سے مجھے جو بھی فائدہ ہوتا ہے اس کے میں 3 حصے کر لیتا ہوں۔ پہلا حصہ میں صدقہ کر دیتا ہوں، اور دوسرا حصہ میں اپنے اور اپنے گھر والوں پر خرچ کر دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں اسی باغ میں لگا دیتا ہوں۔ اب ہم جانیں گے اس قصے سے کچھ فوائد۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنے سخی بندوں کے لیے فرشتے اور بارش مسخر کی ہوئی ہے، ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے مالوں سے فقراء کا حق نکالتے ہیں۔ نمبر 2، فقیروں پر صدقہ کرنا یہ رزق کو بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ ابراہیم، لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو زیادہ رزق دوں گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، وہ بھی تمہیں یاد کرے گا، اور اگر تم اسے خوشی میں یاد کرو گے تو وہ تمہیں تنگی میں ضرور یاد کرے گا۔ نمبر 3، عقل مند مومن ہمیشہ اپنے اہل و عیال کے حقوق کے ساتھ ساتھ فقیروں کے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے اہل و عیال کے حقوق کے ساتھ ساتھ فقراء اور مساکین کے بھی حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو آپ لائک کریں اور اس کو آگے بھی شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل صدیقی اسکلز کو سبسکرائب کریں۔